فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی کر رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک ہوں گا۔ تعلیم علم دین کی باتیں جتنا ہو سکا دونوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا یاد رکھوں گا، عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے برکت نشان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشمن گزار گھاٹی سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے حضرت سیدنا اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آدھی رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک بار کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہیں یہ کہتے سنا یہ پوری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ تو آپ اس کے بعد ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی پوری رات عبادت کرنے لگے۔ منقول سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی بستر نہیں تھا۔ میرے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رات کی عبادت یہ ہمارے بزرگوں کا ایک بڑا زبردست معمول رہا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ پانچوں نمازیں سفر ہو یا حضر، سردی ہو یا گرمی، خوشی ہو یا غمی، ہر حال میں نمازیں ادا کریں گے، ساتھ کوشش کر کے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت عمل کرتے ہوئے اپنی نیند کی قربانی دے کر رات میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت کا معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کریم نیک بندوں میں شامل ہو جائے، کیونکہ یہ رات کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جو پیارے بندے ہیں کی بہت پیاری صفت ہے، بہت پیاری خوبی ہے۔ اور ظاہر ایک دنیاوی طور پر بھی ہم باقاعدہ اس سے ورکشاپس ہوتے ہیں، اس سے کامیاب لوگوں کے جو اوصاف
بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ جو دنیا میں تو پڑھے لکھے ہیں، تو بدقسمت سے وہ جو دنیا دنیاوی ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوساف جو عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند فرماتا ہے. تو یہ رات کے وقت عبادت کرنا، یہ اللہ کے پیارے پیارے نیک بندوں کی بڑی خوبی ہے. اللہ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. تو رب کریم عز و جل نے سورۃ الفرقان کی آیت 64 میں یہ بیان فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے سجدے اور قیام میں. اسی طرح پاک کی سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں رب نے ارشاد فرمایا، تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ہیں خوابگاہوں، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں. یہ ایک بڑا پیارا وصف ہے شب بیداری جس کو کہتے ہیں. شب بیداری، رات جاگنا. تو امیر رسول چوٹ لگنے کے تو کتے بھی جاگتے ہیں، رات کتے بھی جاگتے ہیں، بسر جاتے ہیں. تو کتے جاگتے بھونکتے ہیں، لوگوں کی نیند خراب کرتے ہیں. تو اب کوئی یہ کہے کہ میں بھی رات جاگتا ہوں، بھائی یہ دیکھا جائے گا کرتا کیا ہے. ساری رات بیٹھے ہوئے الٹے دیکھیں تو وہ نیٹ کے سلسلے دیکھو، یا خدا ایسے پورے دوستوں میں گپ شپ غیبت چگلیاں حیائی کی باتیں یہ کرو، تو کیا اس کو یہ جاگرت کی فضیلت ملے گی؟ یا مطلب وہ تاج کے ٹھیک کے لگا کر بیٹھے، یا ایسے ہی فٹپاتھوں پر کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں ساری ساری رات یہ منڈے بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہوا کھڑے ہوتے ہیں. عبادت، اللہ کی عبادت، یہ کتنی پیاری، یہ ایک اس کی فضیلت ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور جہاں تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، بے شک رات میں ایک ساعت، ایک گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندہ جب اللہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے. اور یہ گھڑی، یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے، ہر رات میں ہوتی ہے. حضرت سیدنا سبحان اللہ مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید مبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں، ایسے محل ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، آر پار نظر آتا ہے. اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کی جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں. اے کاش ہم کو عبادت کی لذت نصیب ہے، سجدے کی لذت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. میرے اسلام بھی مختصر سی زندگی ہے، زندگی بڑی مختصر ہے. اس مختصر زندگی میں کیوں نہ ایسے افعال، ایسے اعمال کیے جائیں
جن سے ہمیں ترقی نصیب ہوتی ہے، دنیاوی طور پر بھی کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کوئی بھی دنیا کا عہدہ سنبھالتا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں تو صرف ہمارا ٹارگیٹ کیا ہو، اس کا مستقبل اچھا ہو جائے، یہی ہوتا ہے، اس کا مستقبل اچھا ہو جائے تو ہم مریں گے، قبر میں دفنائے جائیں گے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری موت آسان ہو؟ اللہ نے شکر کا بڑا خوبصورت بیان تھا جو جامعۃ المدینہ کے طلباء نے آپ فرمایا، تو طلباء نے بیان فرمایا تو اس بزرگ کا بارے میں آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب دیکھا، پوچھا کہ آپ کی موت، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا بس روح نکل کے پتہ ہی نہیں چلا، روح نکل کے پتہ ہی نہیں چلا، ایسی آسان موت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، قبر ہمارا جنت کا باغ بن جائے، قیامت جب اٹھایا جائے تو سرخرو ہو، 25-50 لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو تو خواہش ہوتی ہے کہ یار بےعزتی نہ ہو، یار کہتے ہیں نا یا بےعزتی نہ ہو، اور پورا آڈینس جمع ہو، لوگ جمع ہو اور ہم کو بلایا جاتا ہے بھائی آپ کے بچوں کا رزلٹ ہے، ایمانداری کی بتائیں یہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں ہے آپ کا بیٹا فرسٹ آیا ہے، آپ بتائیں خون بڑھتا ہے کہ نہیں، مزہ آتا ہے کہ نہیں، یا کہ 10 لوگوں کے ساتھ اپنے کو عزت دی ہے یار، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تعداد بہت کم ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا۔ یا اللہ نے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا حساب بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ ہمیں ان میں شامل کروائے، ہمیں بھی بلا حساب بلا حساب ہم جنت میں داخل ہو جائیں، بلا حساب ہو جنت یا رب، بلا حساب ہو جنت داخلہ یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب۔ تو یہ وہ عمل ہے، یہ وہ افعال ہیں جن سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بندہ سرخ ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بہترین امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رات کو جب بندہ عبادت کرتا ہے تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، بس اس وقت سے اس کی ایک عجیب اس کی قیمت ہوتی ہے، ایک عجیب سی اس کو لذت ملتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے ایسے اقوال لکھے ہیں کو رات کی عبادت میں بڑی لذت ملتی تھی، بڑی پسند کرتے تھے رات کی عبادت کو، اور معمول ہوتا تھا عبادت، رات کی عبادت کا ان کا کثرت کے ساتھ معمول ہوتا تھا، اور وہ کبھی اس سے غفلت اختیار نہیں کرتے تھے۔ حضرت سیدنا بن یمان رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ 30 سال تک
اپنا پیر زمین پر نہیں رکھا. فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے گھر میں شیطان کو دیکھنا تکیے سے دیکھ. اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چمڑے کا ایک تکیہ تھا, جب نیند کا غلبہ ہوتا اپنا سینہ اس پر رکھ کر کچھ دیر سو جاتے, نماز کے لیے اٹھ رہے ہوتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بزرگوں کا قدر نصیب فرمائے اور عبادت کی عزتیں نصیب ہو جائیں. اور سبحان اللہ, میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مقام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حالت حیات و وفات اور قبر و حشر میں تم پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھو اور رب عز و جل کی تلاش کرو. اے ابو ہریرہ اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو, آسمان میں تمہارے گھر کا نور اس سے ہوگا جیسے اہل کے ستاروں کی روشنی ہوگی. گھر چمکیں گے, گھر چمکیں گے. اور پھر ایک بڑی عبرت کی بیان کی دونوں مذاکرہ کہ جس جگہ پر بندہ گناہ کرتا ہے نا وہاں پر عبادت قبول نہیں ہوتی ہے, نحوست ہوتی ہے پر. اب ہم اپنے کمرے کا, ہم گھر کا جائزہ لیں, سوچیں وہ کون سا کونا نہیں کیا. گناہ کرنا اب تو بہت آسان, ہاتھ میں لے کے کبھی پہ بیٹھے, کبھی صوفے پہ بیٹھے, کبھی یہاں کونے پہ سوئیں, کبھی وہاں کونے پہ سوئیں. ارے پورا کمرہ کا پورا گھر کا جائزہ لے لیں. والے ہر حصے پر بات پڑھا کرتے ہیں, یہ ہر حصے پر عبادت کیا کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ دو دیوار یہ سب نے میری عبادت گواہی دیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے زمین کے وہ حصے جن پر یہ عبادت کیا کرتا تھا 40 دن تک روتے ہیں. 40 دن تک روتے ہیں کہ کیسا نہیں کیا, یہ نمازیں پڑھتا تھا, یہ تلاوت کیا کرتا تھا, یہ ذکر و اذکار کیا کرتا تھا. لیکن ہمارے لیے ایسا ہم نے کون سی زمین ہے یا کون سا علاقہ, کون سی جگہ ایسی بدقسمتی چھاتی ہے کہ مسجد میں بھی گناہوں سے نہیں بچ پاتا, مسجد میں بیٹھ کر بھی ویب سائٹ کھولتے رہتے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی سوشل میڈیا کے معاملہ چلاتے رہتے ہیں, نہ دیکھنے والا دیکھ, نہ سننے والا سنتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام کیوں ہم بنے گا کیا؟ رات کی بات اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ روز جمعہ ہے, تیرے نیک بندوں سے سنا کہ اس میں گھٹنا ہوتی ہے جس میں تو دعا قبول کرتا ہے. مولا ہماری زندگی تو غفلت میں گزر گئی, مولا جو زندگی ہے اس میں ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرما, ہمیں نمازوں کا شوق ہو جائے, ہمیں تلاوت کا شوق ہو جائے, ہم ذکر و اذکار کرنے والے ہو جائے. بس اب ہمارا جو سفر ہے موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. مولا بس ایسا ہو کہ ہمارا ہر لمحہ یہ نیکیوں میں گزرے, عبادت میں گزرے. عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے. اس شام میں بد مست ہم یا الہی, یا تو گناہ میں مست پڑے عمر چاہے کتنی سے کتنی ہو جائے, مگر ہم گناہوں سے بات جاتے. ہمارے سامنے ہمارے ساتھ والے, ہمارے ساتھ بیٹھے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں, مگر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھی تو مریں گے, ہمارا ساتھ کیا ہوگا, ہمارا بنے گا کیا. اللہ ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس نے تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ عز و جل کے مہینے محرم کے, اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز. رات کی نماز کا کچھ سلسلہ بنے, اس کی برکت حاصل کریں. سبحان اللہ. تو میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دو رکعتیں, ایک حدیث میں 2 رکعتیں بندہ رات کے وسط درمیان میں ادا کرتا ہے, اس کے لیے دنیا و ما فیہا, دنیا جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. اگر میں اپنی امت سے مشکل خیال نہ کرتا تو ان پر
ان پر اسے فرض کر دیتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرما. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات ہے یہ. ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں اس طرح قیام آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سوکھ جاتے ہیں. ایک دن سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سکتے ہیں؟ کہ اللہ کریم نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ دیے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ اے عائشہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال خدمت کی. اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ معمول تھا کہ بے وضو ہوتے تو اسی وضو فرما 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. معقول ہے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ 15 سال تک رات بھر میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اسی طرح یہ بھی معقول ہے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا کرتے تھے. یہ عبادت کیسے معاملات ہیں. ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں. وہ 15 سال روزانہ قرآن پڑھیں اور ہماری اتنی عمریں ہو جائیں ہم سے کیسے محبت ہے. یہ نفلی عبادتیں کریں اور ہم سے فرض بھی لے جائیں. مسجدیں بنتی ہیں نمازی نہیں ہوتے, نمازی نہیں آتے, نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. سبحان اللہ. بزرگوں کو عبادت کیسا جذبہ. سیدھا شیخ شری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھیں یہ ان کو بس اللہ کا قرب چاہیے, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. انداز دیکھیں کیسے شبلی فرماتے ہیں ابتدائی ریاضت میں جب مجھے نیند آتی تو میں آنکھوں میں نمک کی سلائی لگاتا. جب نیند زیادہ تنگ تھی تو میں گرم سلائی آنکھوں میں پھیر لیتا. ابراہیم بن حکم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محترم کو جب نیند آنے لگتی تو وہ دریا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی تسبیح کرنے لگتے ہیں, جسے سن کر دریا کی مچھلی کھڑی ہو جاتی اور وہ بھی آپ پر تسبیح کرنے لگتی. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ ہم نے سنا اور روزانہ اوسطاً 8 گھنٹے سو تو 20 سال سونے میں گزار دیتے. 20 سال تک سوئے. لاس کتنا ہے. اور بے برکت کے جو اسباب لکھے ہیں, تندرستی کے جو اسباب لکھے, یہ بھی زیادہ سوتا ہے اس رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے. ہماری زندگی تو ویسے ہی مختصر. اب اس مختصر زندگی پڑے رہتے کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے. دنیاوی کام ہو, دنیاوی ریحان ہو, دنیاوی خدابات ہو تو نیند اڑانے کی گولیاں کھاتے ہیں. کسی طرح نیند اڑ جائے بس میں یہ پڑھ کوشش زیادہ کروں. عبادت ریاضت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل تو کرنے کے لیے جوش ہو کہ یار کاش زندگی اور ملتی میں اور کام کرتا. ہمارے بزرگوں نے کیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے بعد کیا عالم وجد میں 2 سے لکھے کیسا جذبہ, کیسا شوق, کیسے کر ہوتی. پیارے بھائی, رات کو عبادت کا اپنا رہنا اور نیت یہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی سن لیجیے. اللہ کی بارگاہ سے ولایت خاص عطا ہونے کی امید رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم شامل کروں گا. کیا سورہ اسرائیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من فتحجد بھی نافلۃ لک. ترجمہ کنز الایمان, رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو, خاص تمہارے لیے زیادہ ہے. پھر اس کی برکتیں ہیں, اس کی جو برکتیں ہیں اس میں یہی ہے جب رات کو عبادت ہوتی ہے تو
کے سبب اللہ تعالیٰ زمین پر سے عذاب اٹھاتا ہے. ایک دن عرض کی کہ حضور یہ جگہ اتنی خرافات ہے، اتنے گناہ ہیں، بھی ہم پر عذاب نہیں آتا ہے. اس طرح اس نے کچھ گفتگو کی تو ان بزرگ نے اپنا چادر اٹھا اس کے سر پہ رکھ دی. جیسی سر پر اس بزرگ کی چادر آئی تو کیا دیکھا کہ شہر کے مختلف کی عبادت میں مصروف ہیں کہ بندے گناہ گاروں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی طرف توجہ کیے ہوئے، ان کے صدقے جو ہے یہ زمین والوں پر عذاب نازل نہیں ہوتے. عبادت کوئی کہے یار میں عبادت گزار رہی ہوں، اللہ کے ولی اولیاء اور یہ بزرگ جو ہے یہی نماز پڑھتے ہیں، آئیں تو صحیح کو چکھیں تو صحیح. کون سا گناہ ہے جس کو دیکھ کر یہ سوچتا بابا یہ فلاں میں کروں گا، میری کیٹیگری نہیں ہے. کسی طرح اس کو سیکھتے یہ جو ہم بھی تو معاذ اللہ تو نیکیوں میں بھی تو آگے بڑھے نا. کبھی اٹھ کر تو صحیح، کبھی رات کو 2 رکعت نماز پڑھے تو صحیح، کبھی اٹھ رات کو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں تو صحیح، اٹھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، پھر اس کی لذت کیا آتی ہے. یہ وہ ٹیسٹ ہے کہ جب تک ٹیسٹ عبادت کی ہے تو میں بھی اپنے اخلاف کی بھی کروں، اور جس طرح یہ عبادت کی کرتے تو میں بھی عبادت کروں گا. اور سبحان اللہ، حضرت ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا قبیصہ بن عقبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل بکا، اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب کریم کا دیدار کیا تو اللہ کریم نے مجھ سے فرمایا اے ابن سعید تجھے مبارک ہو، میں تجھ سے راضی ہوں. اے سعید مبارک ہو، میں تجھ سے راضی ہوں، کیونکہ جب رات تو ہو جاتی تھی تمہارے سامنے ہے، جو میں لینا چاہو لے لو، اور تم میری زیارت کرتے ہو کیونکہ میں تم سے دور نہیں ہوں. سبحان اللہ، بھی ایسی سعادت برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سدا کی راضی ہو جائے، ہم بھی حساب جنت میں داخل ہو جائیں. بس میرے میٹھے پیارے اسلام مدنی کے ناظرین، اسلام بہنیں بھی غور کریں، اسلام بہنیں بھی غور کریں. ہم نے اپنی کو خاص کر ان عبادت نمازوں سے، قرآن تلاوتوں سے یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی ویران کر رکھا ہے. ہمت کریں، ہم سب نیت کریں. اللہ کی بارگاہ جمعے کا دن ہم نے دعا کی ہے، اس برکتوں سے ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرمائے. ہمارے گھر میں تلاوت قرآن، بعض بزرگوں کے معاملات پڑھیں، گھر تقسیم کرتے تھے کہ گھر کے 3 افراد ہیں تو آپس میں کیا کہ ایک حصہ آپ عبادت کریں گے، دوسرا حصہ آپ عبادت کریں گے، تیسرا حصہ آپ عبادت کریں گے. یعنی گھر میں کوئی نہ کوئی عبادت مصروف رہتا تھا. یعنی کیسے کیلکولیشن. یہ واقعہ سنا تو مجھے یاد آیا کہ وہ دار اسلامی یہی مدنی مذاکرہ رمضان مبارک میں ایک مدنی منا آیا تھا، اور اس کے بارے میں قاضی صاحب نے بتایا کہ غیبت کے 2 یعنی تین کے حافظ ہیں ان کے گھر میں اور امی ابو ہیں، تو انہوں نے آپس میں تقسیم کی ہے کہ حافظ سے وہ 5-6 پارے پڑھتے تھے، نازلہ بھی پڑھتے تھے، تو یوں ان کے گھر میں آپ اتنے پارے امی اتنے پارے ابو، پورا تقسیم ہوتی تھی. ماہ رمضان مبارک میں روزانہ اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا. تو اب یہ جو واقعہ سنتے کرنے والے ہماری طرح کے انسان ہے نا، ہماری طرح کے انسان ہے.
تو آج ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اس بارے کو تربیت دیں، ذہن بنائے، ذہن بننا چاہیے، جو بھی سن رہا ہے سب کا ذہن بننا چاہیے، ہم سب کا ذہن بننا چاہیے کہ میں کچھ ایسا گیت سبحان اللہ کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہا بصرہ میں کتنی عبادت گزار خاتون تھی، آپ ساری رات پڑھتے ہوئے گزار دیتے، نماز میں آدھا قرآن پڑھتی تھی، بعض اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز کھڑی رہی کہ آپ کا چراغ، لیکن عبادت میں لگ نہیں دل ہمارا، سیام میں بدمست ہم یہی علاج ہے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین کم سویا کرتے تھے، کم سویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا قاسم حسن روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، فارغ ہونے تو چلنے کی سکت باقی نہ رہتی تھی، اس کے بعد قناعت سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اپنے نفس سے فرماتے اے ہر برائی کے مرکز، اب دوسری عبادت کے لیے اٹھ۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ آپ کی عمر کمزور ہو گئے تو 500 رکعتیں پڑھا کرتے، اس پر بھی یہ فرماتے کہ افسوس میں نے آدھی عبادت کم کر دی، آخری زندگی کے آخری دن تو عبادت اور بڑھا دی۔ کسی نے کہا حضرت ساری زندگی عبادت کی، اب تو اس قدر آپ پر طاقت ہے، کمزوری ہے، تو کچھ ترس آئے، اب آپ کریں کچھ۔ کہا اے شخص، تو گھوڑا دوڑاتا ہے، جب گھوڑا دوڑاتا ہے اور گھوڑا جب منزل کے قریب آتا ہے، یہ بتاؤ رفتار تیز کرتا ہے یا کب کرتا ہے؟ رفتار تیز ہوتی ہے کہ جلدی میں منزل کے قریب پہنچ جاؤں۔ تو میری قریب مرنے کے بعد ایک بھی سبحان کہنے کا موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، آج زندگی ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، پھر موقع نہیں ملے گا، پھر چاہیں گے کہ قرآن پڑھ لیں، پھر چاہیں گے نماز پڑھ لیں، پھر چاہیں گے عبادت کریں، نہیں، دار عمل یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اپنی زندگی نیکیوں میں گزارنی ہے، عبادت میں گزارنی ہے۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کی اپنی وفات تک عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی، جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر بیدار ہو کر کہتی تم کتنا سو گے اور کتنا جاگو گے، ان قریب ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح کو ہی بیدار ہونا ہے، اس میں وقت نکالنے اور خاص کر رات کی عبادت، اس کا کوئی اہتمام فرمائیں، دعائیں کراتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، گھر میں بیماریاں آتی ہیں، تو ٹھیک ہے دعا کرنا چاہیے، خود بھی تو اٹھے نا، خود بھی تو دعا کریں، خود تو ہاتھ اٹھائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ عز و جل آسمان دنیا پر خاص تسلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کی عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اس کو بخشوں۔ تو ہم عبادت کی طرف، قیادت کی طرف اور نیک لوگوں کا یہ جو وصف ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ حضرت شیخ عبداللہ محمد بن ابی الفلاح حربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں کہا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حال کہ 1/3 رات تک نفل پڑھتے پھر کرتے اور کچھ اور کرتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی جسم لاغر ہو جاتا، دور ہو جاتا، کبھی فرما کسی وقت نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے، قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا، سجدے بہت پیر کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے، تہجد ادا فرماتے، مراقبہ مشاہدے میں ہوئے فجر بیٹھے رہتے، پھر نہایتی عجز و نیاز خشوع سے دعا مانگتے، اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک نماز فجر کے لیے خلوت قدے سے باہر آ جاتا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ میں عبادت کا ذوق
شوق نصیب فرمائے. عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا علامہ زین الدین عبد الرحمن ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی قوانی میں عبادت کرنے سے متعلق بہت ساری باتیں پتہ ہیں کہ اس نے اللہ کو اس وقت یاد رکھا. آج تو کہتے ہیں جوانی ہے یار کیا ہے تو بڑے کرتے ہیں جوانی میں کیا کرتے ہیں. جس نے اللہ عز و جل کو یاد رکھا جب وہ جوان و تندرست، اللہ عز و جل اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اسے بڑھاپے میں سنو فرماتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں بھی اچھی قوت ساتھ، اچھی قوت ساتھ، طاقت اور ذہانت فرمائے گا. حضرت سیدنا ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذہنی جسمانی لحاظ تندرست توانا تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو ارشاد فرمایا میں جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہ سے محفوظ رکھا، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ نے انہیں میرے لیے باقی رکھا. اس کے برعکس سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے بوڑھے شخص کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا. آپ نے فرمایا شخص نے جوانی میں اللہ کے حقوق ضائع کیا تو اللہ نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دیا. تو میرے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، عبادت کے فوائد کیا ہوتے ہیں سنیے. والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عبادت کرنے کے دنیاوی اور فوائد بیان کیے، ان کچھ بھی سنتے ہیں. نمبر 1، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے ممدوحین میں داخل ہوتا ہے کہ خدا تعالی عابدوں کی مد و ثنا کرتا ہے. نمبر 2، محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سب کام درست کرتا ہے، اس کے رزق کا کفیل ہوتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، دشمنوں کے شر اور فساد سے محفوظ ہوتا ہے، اس خلق کے دل میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے. چھوٹے بڑے امیر غریب اچھے برے یہاں تک کہ آسمان و زمین کے چند پرند اس سے محبت رکھتے ہیں. برکت کام اس کو عنایت کی ہے. یہاں تک لوگ اس کے کپڑوں میں تعلق حاصل کرتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. بات الہی میں ایسا شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسا شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو ایسی عزت حاصل ہوتی ہے کہ لوگوں کی برکت کو اپنی حاجتوں میں وسیلہ کرتے، اس کے توسل اور شفاعت سے مرادیں پاتے ہیں. سبحان اللہ. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے موت کی سختی سے محفوظ رہتا ہے. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے قبر کے فتنے سے امن میں رکھا جاتا ہے. نکیرین کو سوالات سکھائے جاتے ہیں، اس کی قبر کو روشن اور فراخ کیا جاتا ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. قیامت میں اس کو سرخروئی نصیب، نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کا آسانی سے ہوگا یا اس سے اصلاً حساب ہی نہیں ہوگا. پانی حوض کوثر سے پلایا جائے گا، اس کے پینے کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. قیامت کے دن ان کے نور کے تودوں کو بٹھائیں گے اور عرش یا لواء الحمد کے ساتھ تلے گاتا ہوگی.
عبادت کرتا ہے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوگا. نعمت سب نعمتوں سے افضل، سب کرامتوں سے اکمل ہے. تو اے میرے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں، رب تعالی کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو لائیں، اپنے آپ کو لائیں. اور فرما دینا کہ میں ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی مسلمان اللہ عز و جل سے اس گھڑی میں دنیا اور آخرت بھلائی مانگے، رب تعالی اسے دیتا ہے. گھڑی ہر رات ہے، ہر رات ہے. اور ہم سوچتے یار عمر یوں ہے یوں ہے، پھر کر لیں گے، ذرا عمرہ کر کے آ جائے، مدینہ جائیں گے تو پھر عبادت کریں گے، رمضان شریف سے تو بس میں کو نماز ہی نہیں چھوڑوں گا، تو یہ نہیں کروں گا. تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور نیکیوں کی ابتدا کب سے کرنی چاہیے؟ کیلکولیشن کرتے ہیں نا. تو کسی سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ نیکیوں کی ابتدا کب سے کرنا چاہیے؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا مرنے سے ایک دن پہلے، مرنے سے ایک دن پہلے. اس بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ حضور موت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کب مر جائے. تو کہا کہ بس ہر دن اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو. جب یہ پہلے نظر ہوگا کہ میں مرنے والا ہوں، تو اسی طرح نبی جنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالمی مدنی مرکز میدان میں ابھی نماز جمعہ کی پہلی اذان ہوگی، اور پہلی اذان کا جواب دیجیے. ہر کلمے 2 لاکھ نیکیاں آتی ہیں. 2 لاکھ اذان کا جواب دینے میں ہر کلمے پر 2 لاکھ مرد کو، عورتوں کو 1 لاکھ. براہ راست اذان ہوتی ہے نا، اس کو سن کر جواب دینا چاہیے. جواب کیسے؟ آسان ہے، جو مؤذن کہے وہی دہرا دیں، اذان کا جواب ہوگا. سلام سب کو آپ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. سوا 4 بجے